أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کا ذکر ہو رہا تھا. اس ضمن میں ان کی خدمت خلق اور محتاجوں کو کھانا کھلانے وغیرہ کے بارے میں ملتا ہے کہ اسلام قبول کرنے سے قبل بھی حضرت ابوبکر قریش کے بہترین لوگوں میں شمار ہوتے تھے، اور لوگوں کو جو بھی مشکل پیش آتی تھی وہ ان سے مدد لیا کرتے تھے. لوگ مکے میں وہ اکثر مہمان نوازی کرتے اور بڑی بڑی دعوتیں کیا کرتے تھے. دور جاہلیت میں حضرت ابوبکر کو قریش کے سرداروں اور ان کے اشراف و معزز لوگوں میں شمار کیا جاتا تھا. حضرت ابوبکر کو اس معاشرے میں شرفائے قریش میں شمار کیا جاتا تھا، افضل ترین لوگوں میں شمار ہوتا تھا. لوگ اپنے مسائل و معاملات میں ان سے رجوع کیا کرتے تھے. مکے میں ضیافت و مہمان نوازی میں انفرادی حیثیت کے مالک تھے. پھر لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر غریبوں اور مسکینوں پر بے حد مہربان تھے. سردیوں میں کمبل خریدتے اور انہیں محتاجوں میں تقسیم کر دیتے. ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابوبکر نے ایک سال گرم اونی چادریں خریدیں، یعنی کمبل جو دیہات سے لائی گئی تھیں، اور سردی کے موسم میں مدینہ کی بیوہ عورتوں میں یہ چادریں تقسیم کی گئیں. ایک روایت ہے کہ خلافت کے منصب پر متمکن ہونے سے پہلے آپ ایک لاوارث کنبے کی بکریوں کا دودھ دوہا کرتے تھے. جب آپ خلیفہ بن گئے تو اس کنبے کی ایک بچی کہنے لگی کہ اب تو آپ ہماری بکریوں کا دودھ نہیں دعا کریں گے. یہ سن کر حضرت ابوبکر نے فرمایا کیوں نہیں، اپنی جان کی قسم میں تمہارے لیے ضرور دوہوں گا، اور مجھے امید ہے کہ میں نے جس چیز کو اختیار کیا ہے وہ مجھے اس عادت سے نہ روکے گی جس پر میں تھا. چنانچہ اب حسب سابق ان کی بکریوں کا دودھ دوہتے رہے. جب وہ بچیاں اپنی بکریاں لے کر آتیں تو آپ عذرائے شفقت فرماتے دودھ کا جھاگ بناؤں یا نہ بناؤں. اگر وہ کہتی کہ جھاگ بنا دیں تو برتن کو ذرا دور رکھ کر دودھ دوہتے حتیٰ کہ خوب جھاگ بن جاتی. اگر وہ کہتی کہ جھاگ نہ بنائیں تو برتن تھن کے قریب کر کے دودھ دوہتے تاکہ دودھ میں جھاگ نہ بنے. آپ مسلسل 6 ماہ تک یہ خدمت سر انجام دیتے رہے، یعنی خلافت کے بعد 6 ماہ تک. پھر آپ نے مدینہ میں رہائش اختیار کر لی. پہلے ان کے 2 گھر تھے حضرت ابوبکر کے. ایک گھر باہر تھا، وہاں باہر رہا کرتے تھے حضرت کے زمانے میں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
مسجد نبوی قریب اپنے گھروں کے قریب بھی ایک جگہ دی تھی ان کو، وہاں بھی گھر بنایا تھا انہوں نے۔ اس کے علاوہ بھی ایک گھر تھا، مدینہ میں بھی 2 گھر تھے، لیکن زیادہ وقت پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ جو مضافات میں گھر تھا وہاں رہا کرتے تھے۔ بعد میں خلافت کے بعد پھر مدینہ شفٹ ہو گئے۔ جب تک مدینہ نہیں آئے مسلسل ان بچیوں کی جو ڈیوٹی اپنے ذمہ آپ نے لی ہوئی تھی وہ ادا کرتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ کے کنارے پر رہنے والی ایک بوڑھی اور نابینا عورت کا خیال رکھا کرتے تھے۔ آپ اس کے لیے پانی لاتے اور اسے کام کاج کرتے۔ ایک مرتبہ آپ جب اس کے گھر گئے تو یہ معلوم ہوا کہ کوئی شخص آپ سے پہلے آیا ہے جس نے اس بڑھیا کے کام کر دیے ہیں۔ اگلی دفعہ آپ اس بڑھیا کے گھر جلدی گئے تاکہ دوسرا شخص پہلے نہ آ جائے۔ حضرت عمر چھپ کر بیٹھ گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ حضرت ابوبکر ہیں جو اس بڑھیا کے گھر آتے تھے، اور اس وقت حضرت ابوبکر خلیفہ تھے۔ اس پر حضرت عمر نے فرمایا اللہ کی قسم یہ آپ ہی ہو سکتے تھے، یعنی کہ اس نیکی میں میرے سے بڑھنے والے آپ ہی ہو سکتے تھے۔ ایک روایت ہے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کی کہ معتمر نے اپنے باپ سے روایت کی اور بتایا کہ ابو عثمان نے ہم سے بیان کیا کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما نے انہیں بتایا کہ صفہ والے محتاج لوگ تھے، اور ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس 2 آدمیوں کا کھانا ہو وہ تیسرے کو لے جائے، اور جس کے پاس 4 کا کھانا ہو وہ 5ویں کو لے جائے، یا چھٹے کو، یا ایسا ہی کچھ الفاظ فرمائے، یعنی وہ غریب لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے لوگ اپنے گھروں میں لے جائیں ان کو کھانا کھلائیں۔ حضرت ابوبکر 3 آدمیوں کو لے آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 کو لے گئے، اور گھر میں حضرت ابوبکر اور 3 اور شخص تھے۔ حضرت عبد الرحمن کہتے تھے کہ میں، میرا باپ اور میری ماں۔ راوی نے کہا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ آیا عبد الرحمن نے یہ بھی کہا کہ میری بیوی یا میرا خادم، جو کہ ہمارے اور حضرت ابوبکر کے گھر میں مشترکہ تھا۔ اور ایسا ہوا کہ حضرت ابوبکر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں شام کا کھانا کھایا، پھر وہیں ٹھہرے رہے یہاں تک کہ عشاء کی نماز پڑھی، پھر واپس آ گئے۔ مہمانوں گھر لے گئے تھے لیکن پھر واپس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھہرے رہے اور وہیں کھانا کھا لیا۔ بیان کرتے ہیں کہ وہاں اتنی دیر ٹھہرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا کھانا کھایا، اور اتنی رات گزرنے کے بعد آئے جتنا کہ اللہ نے چاہا۔ ان کی بیوی نے ان سے کہا کس بات نے آپ کو اپنے مہمانوں سے، یا کہا مہمان سے روک کے رکھا؟ حضرت ابوبکر نے، یعنی اتنی دیر کیوں لگائی آپ نے؟ حضرت ابوبکر نے کہا کیا تم نے انہیں کھانا نہیں کھلایا؟ وہ کہنے لگیں کہ انہوں نے آپ کے آنے تک کھانے سے انکار کر دیا تھا۔ مہمانوں نے کہا ہم نہیں کھائیں گے جب تک حضرت ابوبکر نہیں آتے۔ انہوں نے تو ان کو کھانا پیش کر دیا تھا۔ ان کی اہلیہ کہنے لگی میں نے تو کھانا پیش کر دیا تھا مگر مہمانوں نے ان کی پیش نہ چلنے دی۔ حضرت عبد الرحمن کہتے تھے کہ میں جا کر چھپ رہا کہ حضرت ابوبکر نے کہا، میں اس لیے چھپ گیا کہیں مجھے ڈانٹنا پڑے حضرت ابوبکر سے کہ کیوں نہیں مہمانوں کو کھانا کھلایا۔ حضرت ابوبکر نے کہا اے بیوقوف، اور انہوں نے سخت سست کہا مجھے، عبد الرحمن کہتے ہیں ان کے بیٹے، اور مہمانوں سے کہنے لگے، حضرت ابوبکر نے مہمانوں سے کہا کہ کھانا کھائیں، اور خود حضرت ابوبکر نے قسم کھا لی کہ میں ہرگز نہیں کھاؤں گا۔ حضرت عبد الرحمن کہتے تھے کہ اللہ کی قسم ہم جو بھی لقمہ لیتے اس کے نیچے سے اس سے زیادہ کھانا بڑھ جاتا، اور انہوں نے اتنا کھایا کہ وہ سیر ہو گئے، اور جتنا پہلے تھا اس سے بھی زیادہ ہو گیا۔
مہمانوں کو کھانا کھلایا، مہمان کھانا کھاتے جاتے تھے، لیکن کہتے ہیں کہ کھانا اتنا ہی رہتا تھا بلکہ بڑھ جاتا تھا، اور سب نے پیٹ بھر کے کھایا۔ حضرت ابوبکر نے دیکھا، جب یہ دیکھا انہوں نے کہ کھانا تو ویسے کا ویسا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ تھا، تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، بنی فراس کی بہن، یہ کیا ہے؟ ان کی بیوی بولیں کہ قسم ہے، قسم سے میری آنکھوں کی ٹھنڈک کی، یہ تو اب اس سے 3 گنا زیادہ ہے جتنا پہلے تھا، یعنی کتنا بڑھ گیا کھانا۔ حضرت ابوبکر نے بھی اس سے کھایا اور کہنے لگے، وہ تو صرف شیطان تھا، یعنی اس کی تحریک پر میں نے نہ کھانے کی قسم کھائی تھی۔ پہلے کہا تھا قسم ہے کہ میں نہیں کھاؤں گا، لیکن دیکھا جب برکت پڑ رہی ہے کھانے میں، تو آپ نے کہا وہ قسم مجھے شیطان نے کھلوائی تھی میرے سے، لیکن یہ برکت والا کھانا ہے، اسے میں بھی کھاؤں گا۔ پھر اس میں سے ایک لقمہ حضرت ابوبکر نے کھایا۔ اس کے بعد وہ کھانا اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں صبح تک رہا، کھانا وہاں رہا صبح تک۔ کہتے ہیں ہمارے اور ایک قوم کے درمیان ایک عہد تھا، اور اس کی میعاد گزر گئی تھی۔ ہم نے 12 آدمیوں کو الگ الگ بٹھایا، اور ان میں سے ہر ایک آدمی کے ساتھ کچھ لوگ تھے، اللہ بہتر جانتا ہے، یعنی کہ ان معاہدہ کرنے والوں کے 12 آدمی تھے، اور ہر ایک کے ساتھ کچھ لوگ بھی تھے۔ کہتے ہیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہر آدمی کے ساتھ کتنے تھے، مگر اس قدر ضرور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آدمیوں کو لوگوں کے ساتھ بھیجا، یعنی قابل ذکر تعداد تھی۔ حضرت عبد الرحمن کہتے تھے تو ان سب نے اس کھانے میں سے کھایا یا کچھ ایسا ہی کہا، تو یہ برکت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر کے کھانے میں بھی ایک دفعہ ڈالی۔ حضرت عبد الرحمن بن ابوبکر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی ہے جس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ حضرت ابوبکر نے کہا، میں مسجد میں داخل ہوا تو ایک سائل نے سوال کیا، میں نے عبد الرحمن کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا پایا، وہ میں نے اس سے لے لیا اور وہ اس سائل کو دے دیا۔ اس طرح سوال کرنے والے نے سوال کیا تھا، میرے بیٹے کے ہاتھ میں روٹی تھی تو میں نے اس سے لے کے پھر اس سوالی کو دے دی۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کے بیٹے عبد الرحمن بھی خلافت کے لائق تھے، اور لوگوں نے کہا بھی کہ ان کی طبیعت حضرت عمر سے نرم ہے اور لیاقت بھی ان سے کم نہیں، ان کو آپ کے بعد خلیفہ بننا چاہیے۔ لیکن حضرت ابوبکر نے خلافت کے لیے حضرت عمر کو ہی منتخب کیا، باوجود کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی طباع میں اختلاف تھا۔ بس حضرت ابوبکر نے خلافت سے ذاتی فائدہ کوئی حاصل نہیں کیا، بلکہ آپ خدمت خلق میں ہی بڑا ہی خیال کیا کرتے تھے۔ صوفیاء کی ایک روایت ہے، حضرت مسلم رحمۃ اللہ عالم کہاں تک درست ہے یہ، کہ حضرت ابوبکر کی وفات کے بعد حضرت عمر نے حضرت ابوبکر کے غلام سے پوچھا کہ وہ کون کون سے نیک کام تھے جو تیرا آقا کیا کرتا تھا، تاکہ میں بھی وہ کام کروں۔ من جملہ اور نیک کاموں کے اس غلام نے ایک کام یہ بتایا کہ روزانہ حضرت ابوبکر روٹی لے کر، کھانا لے کر فلاں طرف جایا کرتے تھے، اور مجھے ایک جگہ کھڑا کر کے آگے چلے جاتے تھے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کس مقصد کے لیے ادھر جاتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر اس غلام کے ہمراہ اس طرف کو کھانا لے کر چلے گئے جس کا ذکر غلام نے کیا تھا۔ آگے جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک غار میں ایک اپاہج اندھا جس کے ہاتھ پاؤں نہ تھے بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت عمر نے اس اپاہج کے منہ میں ایک لقمہ ڈالا تو وہ رو پڑا اور کہنے لگا، اللہ تعالیٰ ابوبکر پر رحم فرمائے، وہ بھی کیا نیک آدمی تھے۔ حضرت عمر نے کہا، بابا تجھے کس طرح پتہ چلا کہ ابوبکر فوت ہو گئے ہیں؟ اس نے کہا کہ میرے منہ میں دانت نہیں ہیں، اس لیے ابوبکر میرے منہ میں لقمہ چبا کر ڈالا کرتے تھے۔ آج جو میرے منہ میں سخت لقمہ آیا تو میں نے خیال کیا کہ یہ لقمہ کھلانے والا ابوبکر نہیں ہے بلکہ کوئی اور شخص ہے، اور ابوبکر تو ناگا بھی کبھی نہ کیا کرتے تھے۔ اب جو ناگا ہوا تو یقیناً وہ دنیا میں موجود نہیں ہے۔
بس وہ کون سی شے ہے، مسلم فرماتے ہیں کون سی شے ہے جو بادشاہت سے حضرت ابوبکر نے حاصل کی؟ خلافت یا بادشاہت جو ان کو ملی اسے تو کچھ نہیں حاصل کیا۔ کیا سرکاری مال کو اپنا قرار دیا انہوں نے، اور حکومت کی جائیدادوں کو اپنا مال قرار دیا؟ ہرگز نہیں۔ جو اشیاء ان کے رشتہ داروں کو ملیں وہ ان کی ذاتی جائیداد سے تھی، صرف ان کو تھی جو ایک امتیاز، وہ تو خدمت تھی جو انہوں نے کی۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ دو ٹکڑے شریعت کے ہیں، حق اللہ اور حق العباد۔ یہ دو چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا حق اور حق العباد۔ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھو کہ کس قدر خدمات میں عمر کو گزارا، اور حضرت علی کی حالت کو دیکھو کہ اتنے پیوند لگائے کہ جگہ نہ رہی۔ حضرت ابوبکر نے ایک بڑھیا کو ہمیشہ حلوہ کھلانا وطیرہ کر رکھا تھا۔ غور کرو کہ یہ کس قدر التزام تھا۔ جب آپ فوت ہوئے، یعنی حضرت ابوبکر فوت ہو گئے، تو اس بڑھیا نے کہا کہ آج ابوبکر فوت ہو گیا۔ اس کے پڑوسیوں نے کہا کہ کیا تجھ کو الہام ہوا یا وحی ہوئی؟ تو اس نے کہا نہیں، آج حلوہ لے کر نہیں آیا، اس واسطے معلوم ہوا کہ فوت ہو گیا۔ یعنی زندگی میں ممکن نہ تھا کہ کسی حالت میں بھی حلوہ نہ پہنچے۔ دیکھو کس قدر خدمت تھی۔ ایسا ہی سب کو چاہیے کہ خدمت خلق کرے۔ آپ کا پردہ پوشی کا معیار کیا تھا، اس بارے میں روایت ہے۔ حضرت ابوبکر فرماتے تھے کہ اگر میں چور کو پکڑتا تو میری سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی کہ خدا اس کے جرم پر پردہ ڈال دے۔ بہادری اور شجاعت کے بارے میں لکھا ہے، حضرت ابوبکر شجاعت اور بہادری کا مجسمہ تھے۔ بڑے بڑے خطرے کو اسلام کی خاطر یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عشق کی بدولت خاطر میں نہ لاتے تھے۔ مکی زندگی میں جب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے کوئی خطرہ یا تکلیف کا موقع دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور نصرت کے لیے دیوار بن کر سامنے کھڑے ہو جاتے۔ شیب ابی طالب نے 3 سال تک اسیری اور معصوری کا زمانہ آیا تو ثابت قدمی استقلال کے ساتھ وہیں موجود رہے۔ پھر ہجرت کے دوران انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و معیت کا اعزاز ملا، حالانکہ جان کا خطرہ تھا۔ جتنی بھی جنگیں ہوئیں، حضرت ابوبکر نہ صرف یہ کہ ان میں شامل ہوئے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے فرائض آپ سر انجام دیتے۔ آپ کی اسی جرت اور بہادری کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت علی نے ایک مرتبہ لوگوں سے پوچھا کہ اے لوگوں میں سے سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ اے امیر المومنین آپ ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا جہاں تک میری بات ہے، میرے ساتھ جس نے مبارزت کی میں نے اس سے انصاف کیا، یعنی اسے مار گرایا، مگر سب سے بہادر حضرت ابوبکر ہیں۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بدر کے دن خیمہ لگایا، پھر ہم نے کہا کہ کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے تا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی مشرک نہ پہنچ پائے۔ تو اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کوئی نہ گیا مگر حضرت ابوبکر اپنی تلوار کو سونتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو گئے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مشرک نہیں پہنچے گا مگر پہلے وہ حضرت ابوبکر سے مقابلہ کرے گا، بس وہ سب سے بہادر شخص ہیں۔ اسی طرح جنگ احد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیلی تو سب سے پہلے حضرت ابوبکر ہجوم کو چیرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت صرف 11 صحابہ کرام موجود تھے، جن میں سے حضرت ابوبکر، حضرت سعد اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر اور حضرت ابو دجانہ کا نام بھی آتا ہے۔ جنگ احد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پہرے میں گھاٹی پر موجود چند جان نثاروں میں حضرت ابوبکر بھی ایک تھے۔ جنگ خندق میں حضرت ابوبکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھے، اور خندق کی کھدائی کے وقت آپ کپڑے میں مٹی اٹھا کر پھینکنے والوں میں شامل تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جان نشاور کرنے کے لیے بیعت کرنے والوں میں تو آپ شامل تھے ہی، لیکن جو معاہدہ لکھا گیا تو جس ایمانی جرت اور استقلال اور فراست اور اطاعت و عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ حضرت ابوبکر نے پیش کیا، حضرت عمر اپنی بات کی ساری زندگی اس کو نہیں بھولے۔
غزوہ طائف میں بھی حضرت ابوبکر شامل تھے اور ان کے بیٹے عبداللہ بن ابوبکر بھی شامل تھے۔ حضرت ابوبکر کے یہ جوان بیٹے اس غزوے میں شہید ہو گئے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 30,000 کا لشکر لے کر غزوہ تبوک کے لیے نکلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف سپہ سالار مقرر فرمائے اور انہیں جھنڈے عطا فرمائے۔ اس موقع پر سب سے بڑا جھنڈا حضرت ابوبکر کو عطا کیا گیا۔ حضرت سلمہ بن اکوع بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں 7 غزوات میں شرکت کی، اور جو جنگی مہمات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمائیں ان میں سے 9 مہمات میں مجھے شامل ہونے کا موقع ملا، اور ان میں کبھی تو ہماری کمان حضرت ابوبکر کے پاس ہوتی تھی اور کبھی حضرت اسامہ بن زید کے پاس۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب سارا عرب ہی گویا مرتد ہو گیا، ان حالات میں جس جرأت و شجاعت کا عملی مظاہرہ حضرت ابوبکر نے فرمایا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے تفصیلی۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں پٹکا ڈال کر زور سے کھینچنا شروع کیا۔ حضرت ابوبکر کو اس بات کا علم ہوا تو وہ دوڑے ہوئے آئے اور آپ نے ان کفار کو ہٹایا اور فرمایا، اے لوگو، تمہیں خدا کا خوف نہیں آتا کہ تم ایک شخص کو محض اس لیے مارتے پیٹتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے؟ وہ تم سے کوئی جائیداد تو نہیں مانگتا، پھر تم اسے کیوں مارتے ہو؟ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے زمانے میں سب سے بہادر حضرت ابوبکر کو سمجھتے تھے، کیونکہ دشمن جانتا تھا کہ اگر میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار لیا تو اسلام ختم ہو جائے گا۔ اور ہم نے دیکھا کہ ہمیشہ ابوبکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہوتے تھے تاکہ جو کوئی آپ پر حملہ کرے اس کے سامنے اپنا سینہ کر دیں۔ چنانچہ جب بدر کے موقع پر کفار سے مٹ بھیڑ ہوئی تو صحابہ نے آپس میں مشورہ کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عرشہ تیار کر دیا، اور انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ اس عرشے پہ تشریف رکھیں اور ہماری کامیابی کے لیے دعا کریں، دشمنوں سے ہم خود لڑیں گے۔ پھر انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، ہم آپ کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ گو ہمارے اندر بھی اخلاص پایا جاتا ہے، مگر وہ لوگ جو مدینے میں بیٹھے ہیں وہ ہم سے بھی زیادہ مخلص اور ایماندار ہیں۔ انہیں پتہ نہیں تھا کہ کفار سے جنگ ہونے والی ہے، ورنہ وہ لوگ بھی اس لڑائی میں ضرور شامل ہوتے۔ جنگ بدر کا باقاعدہ پتہ نہیں تھا پہلے، نہیں تو وہی شامل ہو جاتے۔ یا رسول اللہ، اگر خدا نخواستہ اس جنگ میں ہمیں شکست ہو تو ہم نے ایک تیز رفتار اونٹنی آپ کے پاس باندھ دی ہے اور ابوبکر کو آپ کے پاس کھڑا کر دیا ہے، ان سے زیادہ بہادر اور دلیر آدمی ہمیں اپنے اندر اور کوئی نظر نہیں آیا۔ یا رسول اللہ، آپ فوراً ابوبکر کے ساتھ اس اونٹنی پر بیٹھ کر مدینہ تشریف لے جائیں اور وہاں سے ایک نیا لشکر کفار کے مقابلے کے لیے لے آئیں جو ہم سے بھی زیادہ مخلص اور وفادار ہوگا۔ حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ اس واقعے سے اندازہ لگا لو کہ ابوبکر کتنی قربانی کرنے والا انسان تھا۔ پھر ایک موقع پر حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ بعض لوگوں نے صحابہ سے پوچھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے زیادہ دلیر اور بہادر کون شخص تھا؟ جس طرح آج کل شیعہ سنی کا سوال ہے، اسی طرح اس زمانے میں بھی جس کسی کے ساتھ تعلق ہوتا تھا لوگ اس کی تعریفیں کیا کرتے تھے۔ جب صحابہ نے یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم میں سے سب سے بہادر وہ شخص سمجھا جاتا تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا ہوتا تھا۔ یہ نقطہ ایک جنگی آدمی سمجھ سکتا ہے، دوسرا آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ جس کو جنگ کا پتہ ہو صحیح اور جنگ کے خطرات کا پتہ ہو، اسی کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ بہادری کیسی ہے، جہاں سب سے زیادہ خطرہ ہو وہاں کھڑے ہونا۔ تو فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ جو شخص ملک اور قوم کی روح رواں ہو، دشمن چاہتا ہے کہ اسے مار ڈالے تاکہ اس کی موت کے ساتھ تمام جھگڑا ختم ہو جائے۔ اس لیے جس طرف بھی ایسا آدمی کھڑا ہوگا
دشمن اس طرف پورے زور کے ساتھ حملہ کرے گا. جو مرکز ہو کسی چیز کا اسی کی طرف زیادہ حملہ کرتا ہے دشمن. اور ایسی جگہ پر وہی شخص کھڑا ہو سکتا ہے، یعنی اس کی حفاظت کے لیے، اس مرکز کی حفاظت کے لیے وہی شخص کھڑا ہو سکتا ہے جو سب سے زیادہ بہادر ہو. پھر صحابہ نے کہا کہ آپ کے پاس اکثر حضرت ابوبکر کھڑے ہوا کرتے تھے اور ہمارے نزدیک وہی سب سے زیادہ بہادر تھے. پھر حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ بنی اسرائیل کی دوسری آیت، سورۃ بنی اسرائیل کی دوسری آیت کی تفسیر بیان فرماتے ہوئے ایک جگہ فرماتے ہیں کہ یہ امر بھی قابل توجہ ہے کہ اسریٰ بعبدہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ چلانے والا کوئی دوسرا تھا اور اس میں چلنے والے کا اپنا اختیار نہ تھا. ہجرت کا واقعہ بھی اسی طرح ہوا کہ آپ رات ہی کو نکلے اور یہ نکلنا اپنی مرضی سے نہ تھا بلکہ اس وقت مجبور ہو کر آپ نکلے جبکہ کفار نے آپ کے قتل کرنے کے لیے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا تھا. بس اس سفر میں آپ کی مرضی کا دخل نہ تھا بلکہ خدا تعالیٰ کی مشیت نے آپ کو مجبور کیا تھا. یعنی آپ کو چلانے والا، آپ کو باہر نکالنے والا، آپ کو ہجرت پر لے جانے کے لیے مجبور کے لیے کہنے والا اللہ تعالیٰ تھا اور اس کی مشیت کی وجہ سے آپ مجبور ہو کے نکلے تھے. پھر جس طرح فرماتے ہیں کہ پھر جس طرح رویا میں جبرائیل بیت المقدس کے سفر میں آپ کے ساتھ تھے، ہجرت میں ابوبکر آپ کے ساتھ تھے، جو گویا اسی طرح آپ کے تابع تھے جس طرح جبرائیل خدا تعالیٰ کے تابع کام کرتا ہے. اور جبرائیل کے معنی خدا تعالیٰ کے پہلوان کے ہوتے ہیں. حضرت ابوبکر بھی اللہ تعالیٰ کے خاص بندے تھے اور دین کے لیے ایک نڈر پہلوان کی حیثیت رکھتے تھے. پھر حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں ایک جگہ کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام پر ایمان کے ہوتے ہوئے انسانی قلب میں مایوسی پیدا ہی نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ کے پر ایمان ہو کامل تو دل میں کوئی مایوسی پیدا نہیں ہو سکتی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حالت مثلاً غار ثور میں ہوئی، اس کے بعد کون سی امید کی حالت باقی رہ جاتی تھی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی تاریکی میں اپنے گھر کو چھوڑ کر غار ثور میں جا چھپے، ایک ایسی غار میں جس کا منہ بہت بڑا کھلا تھا اور ہر انسان آسانی سے اس کے اندر جھانک سکتا تھا اور کود سکتا تھا. صرف ایک ساتھی آپ کے ہمراہ تھا اور پھر دونوں بغیر ہتھیاروں اور بغیر کسی طاقت کے تھے. مکے کے مسلح لوگ آپ کے تعاقب میں غار ثور پر پہنچے اور ان میں سے بعض نے اصرار کیا کہ ہمیں جھک کر اندر بھی ایک دفعہ دیکھ لینا چاہیے تاکہ اگر وہ اندر ہوں تو ہم ان کو پکڑ سکیں. دشمن کو اتنا قریب دیکھ کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، دشمن تو سر پر پہنچ گیا ہے. آپ نے اس وقت بڑے جوش سے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. ابوبکر ڈرتے کیوں؟ خدا ہمارے ساتھ ہے. دیکھو گھبراہٹ کے لحاظ سے کتنی انتہائی چیز اس وقت آپ کے سامنے آئی، اور اس واقعہ کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل یا آپ کی گرفتاری میں کون سی کسر باقی رہ گئی تھی، مگر باوجود اس کے کہ دشمن طاقتور تھا، سپاہی اس کے ساتھ تھے، ہتھیار اس کے پاس موجود تھے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل نہید تھے، صرف ایک ساتھی کے ساتھ غار میں بیٹھے تھے. نہ ہتھیار آپ کے پاس تھا، نہ حکومت آپ کی تائید میں تھی، نہ کوئی جتھا آپ کے پاس تھا. آپ کثیر التعداد دشمن کو اپنے ساتھ کھڑا دیکھنے کے باوجود فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا. تم کیوں یہ کہتے ہو کہ دشمن طاقتور ہے؟ کیا وہ خدا سے بھی زیادہ طاقتور ہے؟ جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو ہمارے لیے گھبراہٹ کی کون سی وجہ ہے؟ حضرت ابوبکر کی گھبراہٹ بھی اپنے لیے نہیں تھی بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھی. بعض شیعہ لوگ اس واقعہ کو پیش کر کے کہتے ہیں کہ ابوبکر نعوذ باللہ بے ایمان تھا، وہ اپنی جان دینے سے ڈر گیا، حالانکہ تاریخوں میں صاف لکھا ہے
کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، تو حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ، میں اپنی جان کے لیے تو نہیں ڈرتا، میں اگر مارا گیا تو صرف ایک آدمی مارا جائے گا، میں تو آپ کے لیے ڈرتا ہوں، کیونکہ اگر آپ کو نقصان پہنچا تو صداقت دنیا سے مٹ جائے گی۔ پھر ایک جگہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بات انبیاء سے ہی مخصوص نہیں، بلکہ ان سے اتر کر بھی اپنے اپنے زمانے میں ایسے لوگ ملتے ہیں کہ جو کام انہوں نے اس وقت کیا وہ ان کا غیر نہیں کر سکتا تھا۔ مثلاً حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ہی لے لو۔ حضرت ابوبکر کے متعلق کوئی شخص بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ آپ بھی کسی وقت اپنی قوم کی قیادت کریں گے۔ عام طور پر یہی سمجھا جاتا تھا کہ آپ کمزور طبیعت، صلح کل اور نرم دل واقع ہوئے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جنگوں کو دیکھ لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بڑی جنگ میں بھی حضرت ابوبکر کو فوج کا کمانڈر نہیں بنایا۔ بے شک بعض چھوٹے چھوٹے غزوات ایسے ہیں جن میں آپ کو افسر بنا کر بھیجا گیا، مگر بڑی جنگوں میں ہمیشہ دوسرے لوگوں کو ہی کمانڈر بنا کر بھیجا جاتا تھا۔ اسی طرح دوسرے کاموں میں بھی آپ کو انچارج نہیں بنایا جاتا تھا۔ باقی قرآن کریم کی تعلیم ہے یا قضاء وغیرہ کا کام ہے، یہ بھی آپ کے سپرد نہیں کیا گیا، حضرت ابوبکر کے سپرد نہیں کیا۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ جب ابوبکر کا وقت آئے گا تو جو کام ابوبکر کر لے گا وہ اس کا غیر نہیں کر سکے گا۔ چنانچہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہوئے اور مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ کون خلیفہ ہو، اس وقت حضرت ابوبکر کے ذہن میں بھی یہ بات نہ تھی کہ آپ خلیفہ ہوں گے۔ آپ سمجھتے تھے کہ حضرت عمر وغیرہ ہی اس کے اہل ہیں، ہو سکتے ہیں۔ انصار میں جو جوش پیدا ہوا اور انہوں نے چاہا کہ خلافت انہی میں رہو، کیونکہ سمجھتے تھے کہ ہم نے اسلام کی خاطر قربانیاں کی ہیں اور اب خلافت کا حق انصار کا خیال تھا کہ ہمارا ہے۔ اور ادھر مہاجرین کہتے تھے کہ خلیفہ ہم میں سے ہو۔ غرض رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ایک جھگڑا برپا ہو گیا۔ انصار کہتے تھے کہ خلیفہ ہم میں سے ہو اور مہاجرین کہتے تھے کہ خلیفہ ہم میں سے ہو۔ آخر انصار کی طرف سے جھگڑا اس بات پر ختم ہوا کہ ایک خلیفہ مہاجرین میں سے ہو اور ایک خلیفہ انصار میں سے ہو۔ اس جھگڑے کو دور کرنے کے لیے ایک میٹنگ بلائی گئی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس وقت میں نے سمجھا کہ حضرت ابوبکر بے شک نیک اور بزرگ ہیں، لیکن اس گتھی کو سلجھانا ان کا کام نہیں ہے، یہ بہت مشکل کام ہے ان کے لیے۔ اس گتھی کو اگر کوئی سلجھا سکتا ہے تو حضرت عمر نے کہا کہ وہ میں ہی ہوں۔ یہاں طاقت کا کام ہے، نرمی اور محبت کا کام نہیں، اور حضرت ابوبکر تو نرمی اور محبت دکھانے والے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں میں نے سوچ سوچ کر ایسے دلائل نکالنے شروع کیے جن سے یہ ثابت ہو کہ خلیفہ قریش میں سے ہونا چاہیے، اور یہ کہ ایک خلیفہ انصار میں سے ہو اور ایک مہاجرین میں سے، یہ بالکل غلط ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سے دلائل سوچے اور پھر اس مجلس میں گیا جو اس جھگڑے کو نپٹانے کے لیے منعقد کی گئی تھی۔ حضرت ابوبکر بھی میرے ساتھ تھے۔ میں نے چاہا کہ تقریر کروں اور دلائل سے جو میں سوچ کر گیا تھا لوگوں کو قائل کروں۔ میں سمجھتا تھا کہ حضرت ابوبکر اس شوکت اور دبدبے کے مالک نہیں کہ اس مجلس میں بول سکیں، لیکن میں کھڑا ہونے ہی لگا تھا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہونے ہی لگا تھا کہ حضرت ابوبکر نے غصے سے ہاتھ مار کر مجھ سے کہا بیٹھ جاؤ، اور خود کھڑے ہو کر تقریر شروع کر دی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم جتنی دلیلیں میں نے سوچی تھیں وہ سب کی سب حضرت ابوبکر نے بیان کر دیں، اور پھر اور بھی کئی دلائل بیان کرتے چلے گئے اور بیان کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ انصار کے دل مطمئن ہو گئے اور انہوں نے خلافت مہاجرین کے اصول کو تسلیم کر لیا۔ یہ وہی ابوبکر تھا جس کے متعلق حضرت عمر خود بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک دفعہ کسی جھگڑے پر بازار میں حضرت ابوبکر کے کپڑے پھاڑ دیے
اور مارنے پر تیار ہو گئے تھے۔ یہ وہی ابو بکر تھا جس کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ حضرت ابو بکر کا دل رقیق ہے، مگر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا تو وفات سے قبل آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا، آن رسول اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ میرے دل میں بار بار یہ خواہش اٹھتی ہے کہ میں لوگوں سے کہہ دوں کہ وہ میرے بعد ابو بکر کو خلیفہ بنا لیں، لیکن پھر رک جاتا ہوں، کیونکہ میرا دل جانتا ہے کہ میری وفات کے بعد خدا تعالیٰ اور اس کے مومن بندے ابو بکر کے سوا کسی اور کو خلیفہ نہیں بنائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، آپ کو خلیفہ منتخب کیا گیا۔ آپ رقیق القلب انسان تھے اور اتنی نرم طبیعت کے تھے کہ ایک دفعہ آپ کو مارنے کے لیے بازار میں حضرت عمر آگے بڑھے اور انہوں نے آپ کے کپڑے پھاڑ دیے، لیکن وہی ابو بکر جس کی نرمی کی یہ حالت تھی، ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت عمر آپ کے پاس آئے اور انہوں نے درخواست کی کہ تمام عرب مخالف ہو گیا ہے، صرف مدینہ، مکہ اور ایک اور چھوٹی سی بستی میں نماز باجماعت ہوتی ہے، باقی لوگ نمازیں پڑھتے تو ہیں لیکن ان میں اتنا تفرقہ پیدا ہو چکا ہے کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، اور اختلاف اتنا بڑھ چکا ہے کہ وہ کسی کی بات سننے کو تیار نہیں۔ عرب کے جاہل لوگ جو 5 6 ماہ سے مسلمان ہوئے ہیں مطالبہ کر رہے ہیں کہ زکوٰۃ معاف کر دی جائے۔ یہ لوگ زکوٰۃ کے مسئلے کو سمجھتے تو ہیں نہیں۔ اگر عمر نے کہا کہ اگر 1 2 سال کے لیے انہیں زکوٰۃ معاف کر دی جائے تو کیا حرج ہے؟ گویا وہ عمر جو ہر وقت تلوار ہاتھ میں لیے کھڑا رہتا تھا اور ذرا سی بات بھی ہوتی تھی تو کہتا تھا یا رسول اللہ حکم ہو تو اس کی گردن اڑا دوں، وہ ان لوگوں سے اتنا مرعوب ہو جاتا ہے، اتنا ڈر جاتا ہے، اتنا گھبرا جاتا ہے کہ ابو بکر کے پاس آ کر ان سے درخواست کرتا ہے کہ ان جاہل لوگوں کو کچھ عرصے کے لیے زکوٰۃ معاف کر دی جائے، ہم آہستہ آہستہ انہیں سمجھا لیں گے۔ مگر وہ ابو بکر جو اتنا رقیق القلب تھا کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ انہیں مارنے کے لیے تیار ہو گیا تھا اور بازار میں ان کے کپڑے پھاڑ دیے تھے۔ اس نے اس وقت نہایت غصے سے عمر کی طرف دیکھا، یعنی جب یہ بات کہی حضرت عمر نے کہ ان سے کچھ نہ کہا جائے، ان لوگوں سے جو باغی ہو رہے ہیں 2 سال تک نہ زکوٰۃ لیں، ہم ابھی سمجھا لیں گے۔ جب حضرت عمر نے یہ بات کی تو حضرت بکر نے نہایت غصے سے عمر کی طرف دیکھا اور کہا عمر تم اس چیز کا مطالبہ کر رہے ہو جو خدا اور اس کے رسول نے نہیں کی۔ حضرت عمر نے کہا یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ لوگ حدیث العہد ہیں، دشمن کا لشکر مدینہ کی دیواروں کے پاس پہنچ چکا ہے، کیا یہ اچھا ہوگا کہ یہ لوگ بڑھتے چلے آئیں اور ملک میں پھر طوائف الملوکی کی حالت پیدا ہو جائے؟ یا یہ مناسب ہوگا کہ انہیں 1 2 سال کے لیے زکوٰۃ معاف کر دی جائے؟ یا طوائف الملوکی ہے یا یہ ہے کہ کسی طرح صلح کر لی جائے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا خدا کی قسم اگر دشمن مدینہ کے اندر گھس آئے اور اس کی گلیوں میں مسلمانوں کو تہہ تہہ کر دے اور عورتوں کی لاشوں کو کتے گھسیٹتے پھریں، تب بھی میں انہیں زکوٰۃ معاف نہیں کروں گا۔ خدا کی قسم اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ لوگ رسی کا ایک ٹکڑا بھی بطور زکوٰۃ دیتے تھے تو میں وہ بھی ان سے ضرور وصول کروں گا۔ پھر آپ نے فرمایا عمر اگر تم لوگ ڈرتے ہو تو بے شک چلے جاؤ، میں اکیلا ہی ان لوگوں سے لڑوں گا اور اس وقت تک نہیں رکوں گا جب تک یہ اپنی شرارت سے باز نہیں آ جاتے۔ چنانچہ لڑائی ہوئی اور آپ فاتح ہوئے، یعنی حضرت ابوبکر فاتح ہوئے، اور اپنی وفات سے پہلے آپ نے دوبارہ سارے عرب کو اپنے ماتحت کر لیا۔ حضرت ابوبکر نے اپنی زندگی میں جو کام کیا وہ انہی کا حصہ تھا، کوئی اور شخص وہ کام نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت مسلم موت فرماتے ہیں کہ مکے کے رؤساء کو لوگوں میں سے اس قسم کی عزت اور عظمت حاصل تھی کہ لوگ ان کے سامنے بات کرتے ہوئے ڈرتے تھے، اور ان کے احسانات بھی لوگوں پر اس کثرت کے ساتھ تھے کہ کوئی شخص ان کے سامنے آنکھ تک نہیں اٹھا سکتا تھا۔ ان کی اس عظمت کا پتہ اس وقت لگ سکتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جس سردار کو مکے والوں نے
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کرنے کے لیے بھیجا، اس نے باتوں باتوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک کو ہاتھ لگا دیا۔ یہ دیکھ کر ایک صحابی نے زور سے اپنا تلوار کا کندہ، جو دستہ ہوتا ہے تلوار کا، اس کے ہاتھ پہ مارا اور کہا اپنے ناپاک ہاتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک کو مت لگاؤ۔ اس نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تاکہ معلوم کرے کہ یہ کون شخص ہے جس نے میرے ہاتھ پر تلوار کا دستہ مارا ہے۔ صحابہ چونکہ خود پہنے ہوئے تھے اس لیے ان کو صرف آنکھیں اور ان کے حلقے ہی دکھائی دیتے تھے۔ وہ تھوڑی دیر غور سے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا کیا تم فلاں شخص ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ اس نے کہا کیا تمہیں معلوم نہیں میں نے فلاں موقع پر تمہارے خاندان کو فلاں مصیبت سے نجات دی اور فلاں موقع پر تم پر فلاں احسان کیا، کیا تم میرے سامنے بولتے ہو؟ مسلم فرماتے ہیں اس احسان کا، اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ آج کل ہم دیکھیں تو احسان فراموشی کا مادہ لوگوں میں اس قدر عام ہو چکا ہے، کسی پر شام کو احسان کرو تو صبح کو بھول جاتا ہے اور کہتا ہے کیا میں اب ساری عمر اس کا غلام بنا رہا ہوں، میرے پہ احسان کر دیا تو کیا ہو گیا۔ وہ ساری عمر کی غلامی چھوڑ ایک رات کی احسان کی قدر تک برداشت نہیں کر سکتا۔ مگر عربوں میں احسان مندی کا جذبہ بدرجہ کمال پایا جاتا تھا۔ اب یہ ایک نہایت ہی نازک موقع تھا، مگر جب اس نے اپنے احسانات گنوائے تو اس صحابی کی نظریں زمین میں گڑ گئیں اور شرمندہ ہو کر پیچھے ہٹ گیا۔ اتنا احسان کی قدر ہوتی تھی۔ اس پر پھر اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرنی شروع کر دیں اور کہا میں عرب کا باپ ہوں، میں تمہاری محنت کرتا ہوں کہ تم اپنی قوم کی عزت رکھ لو، اور دیکھو یہ جو تمہارے ارد گرد جمع ہیں یہ تو مصیبت آنے پر فوراً بھاگ جائیں گے اور تمہارے کام آخر تمہاری قوم ہی آئے گی، بس کیوں اپنی قوم کو ذلیل کرتے ہو؟ میں عرب کا باپ ہوں۔ وہ شخص وسلم کے بار بار یہی کہتا تھا کہ میں عرب کا باپ ہوں، تم میری بات مان لو، اور جس طرح میں کہتا ہوں اسی طرح عمرہ کیے بغیر واپس چلے جاؤ۔ اسی دوران میں اس نے اپنی بات پر زور دینے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منوانے کی خاطر آپ کی ریش مبارک کو پھر ہاتھ لگا دیا، اور گویا آپ کی ریش مبارک کو اس کا ہاتھ لگانا لجاجت کے رنگ میں تھا، بڑی منت کے رنگ میں کہنا چاہتا تھا، اور اس لیے تھا کہ آپ سے وہ اپنی بات منوائے، مگر چونکہ اس میں تحقیر کا پہلو بھی پایا جاتا تھا اس لیے صحابہ اسے برداشت نہ کر سکے، اور جو ہی اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو ہاتھ لگایا پھر کسی شخص نے زور سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر مارا اور کہا اپنے ناپاک ہاتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک کی طرف مت بڑھا۔ اس نے پھر آنکھیں اٹھائیں اور غور سے دیکھتا رہا کہ یہ کون شخص ہے جس نے مجھے روکا ہے، اور آخر پہچان کر اس نے اپنی آنکھیں نیچی کر لیں۔ اس شخص نے جو کافروں کا نمائندہ بن کے آیا تھا، جب اس نے پہچانا اس شخص کو تو آنکھیں نیچی کر لیں اور کہا ابو بکر۔ دیکھا یہ تو ابو بکر ہیں، اور کہنے لگا ابو بکر میں جانتا ہوں کہ تم پر میرا کوئی احسان نہیں، تم ایسے شخص ہو جس پر میں نے کوئی احسان نہیں کیا۔ بس وہ دوسروں پر اس قدر احسانات کرنے والی قوم تھی کہ سوائے حضرت ابو بکر کے جس قدر انصار اور مہاجر وہاں تھے ان سب پر اس ایک رئیس کا کوئی نہ کوئی احسان تھا، اور حضرت ابو بکر کے سوا اور کسی میں یہ جرت نہیں تھی کہ اس کے ہاتھ کو روک سکے۔ وہی واحد شخص تھے جس پر اس شخص کا کوئی احسان نہیں تھا۔ پھر ایک جگہ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ تو ایسی ضروری چیز ہے کہ جو نہیں دیتا وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر کے زمانے میں جب کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، اس میں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ تو لے۔ اب جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے تو اور کون لے سکتا ہے؟ نادانوں نے یہ نہ سمجھا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قائم مقام ہوگا جو لے گا، لیکن جہالت سے انہوں نے کہہ دیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ ادھر تو لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور ادھر فساد ہو گیا، قریباً سارا عرب مرتد ہو گیا اور کئی مدعی نبوت کھڑے ہو گئے۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ نعوذ باللہ اسلام تباہ ہونے لگا ہے۔ ایسے نازک وقت میں
صحابہ نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ آپ ان لوگوں سے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے فی الحال نرمی سے کام لیں۔ حضرت عمر جن کی بہت بہادر کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں گو میں کتنا ہی جری ہوں مگر ابوبکر جتنا نہیں، کیونکہ میں نے بھی اس وقت یہی کہا کہ ان سے نرمی کی جائے، پہلے کافروں کو زیر کر لیں پھر اس کی اصلاح کر لیں گے۔ لیکن ابوبکر نے کہا ابن قحافہ کی کیا حیثیت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے حکم کو بدلائے؟ میں تو ان سے اس وقت تک لڑوں گا جب تک یہ لوگ پوری طرح زکوٰۃ نہ دیں، اور اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت اونٹ ماننے کی ایک رسی جو دیتے تھے وہ بھی نہ دیں، وہ بھی ادا نہ کر دیں۔ اس وقت صحابہ کو پتہ لگا کہ خدا کا بنایا ہوا خلیفہ کس قدر جرت اور دلیری رکھتا ہے۔ آخر حضرت ابوبکر نے ان کو زیر کیا اور ان سے زکوٰۃ لے کر چھوڑی۔ مالی قربانی کے بارے میں حضرت ابوبکر کے بارے میں آتا ہے، ایک مصنف لکھتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق جب ایمان لائے تو ان کے پاس 40,000 درہم کی خطیر رقم موجود تھی، اور ظاہر ہے کہ مال تجارت، اسباب و املاک اس کے علاوہ تھے، بلکہ ایک روایت ہے کہ مطابق تو ان کے پاس 1 ملین یعنی 10 لاکھ درہم کی رقم موجود تھی۔ مکے میں عام مسلمانوں کی اعانت اور غریب مسلمانوں کی کفالت پر ہزارہ درہم خرچ کر دیے، تاہم جب انہوں نے ہجرت کی تو 5-6 ہزار درہم نقد ساتھ تھے۔ ایک روایت کے مطابق وہ یہ ساری رقم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضروریات کے لیے بچا کر رکھتے گئے اور بوقت ہجرت مدینہ لے کر آئے تھے۔ اسی رقم سے انہوں نے ہجرت کے دوران سفر کے اخراجات کے علاوہ بعد ہجرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خاندان میں سے بعض کے سفر کے اخراجات دیے تھے، اور مدینہ میں مسلمانوں کے لیے کچھ زمین بھی خریدی تھی۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری بیماری میں کہ جس میں آپ کی وفات ہوئی، آپ باہر تشریف لائے اور آپ نے اپنا سارا ایک کپڑے سے باندھا ہوا تھا۔ آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا لوگوں میں سے کوئی بھی نہیں جو بلحاظ اپنی جان اور مال سے مجھ پر ابوبکر بن ابو قحافہ سے بڑھ کر نیک سلوک کرنے والا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کسی مال نے کبھی وہ فائدہ نہیں پہنچایا جو مجھے ابوبکر کے مال نے فائدہ پہنچایا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر یہ سن کے رو پڑے اور عرض کیا یا رسول اللہ، میں اور میرا مال تو صرف آپ ہی کے لیے ہیں، اے اللہ کے رسول۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک جہاد کے موقع کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے خیال آیا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہمیشہ مجھ سے بڑھ جاتے ہیں، آج میں ان سے بڑھوں گا۔ یہ خیال کر کے میں گھر گیا اور اپنے مال میں سے آدھا مال لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے لے آیا۔ وہ زمانہ اسلام کے لیے انتہائی مصیبت کا دور تھا، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنا سارا مال لے آئے۔ ایک جگہ حضرت مسلموں نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر اپنا سارا اثاثہ حتیٰ کہ لحاف اور چرپائیاں بھی اٹھا کر لے آئے۔ بہرحال اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا سارا مال۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابوبکر گھر میں کیا چھوڑ آئے؟ تو انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ سن کر مجھے سخت شرمندگی ہوئی اور میں نے سمجھا کہ آج میں نے سارا زور لگا کر ابوبکر سے بڑھنا چاہا، مگر آج بھی مجھ سے ابوبکر بڑھ گئے۔ حضرت مسلم کہتے ہیں کہ ممکن ہے کوئی کہے کہ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنا سارا مال لے آئے تو پھر گھر والوں کے لیے انہوں نے کیا چھوڑا؟ اس کے متعلق یاد رکھنا چاہیے کہ اس سے مراد گھر کا سارا اندوختہ تھا۔ وہ تاجر تھے اور جو مال تجارت میں لگا ہوا تھا وہ نہیں لائے تھے اور نہ مکان بیچ کر آ گئے تھے، بلکہ وہ گھر کا سامان لے کے آئے تھے۔ اس وقت سے حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ اس واقعہ سے حضرت ابوبکر کے 2 کمال ظاہر ہوتے ہیں، ایک یہ کہ وہ قربانی میں سب سے آگے بڑھ گئے، اور دوسرے یہ کہ باوجود اپنا سارا مال لانے کے پھر سب سے پہلے پہنچ گئے، اور جنہوں نے تھوڑا دیا تھا وہ اس فکر میں ہی رہے کہ کتنا گھر میں رکھیں اور کتنا لائیں، مگر باوجود اس کے حضرت ابوبکر کے متعلق یہ کہیں نہیں آتا
کہ انہوں نے دوسروں پر اعتراض کیا ہو. سارا کچھ لے آئے لیکن یہ نہیں ہوا کہ انہوں نے اعتراض کیا دیکھو میں لے آئے اور وہ دوسرے نہیں لے کے آتے. حضرت ابوبکر قربانی کر کے بھی یہ سمجھتے تھے کہ ابھی خدا کا میں دیندار ہوں اور میں نے کوئی اللہ تعالیٰ پر احسان نہیں کیا، بلکہ اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے توفیق دی ہے. بس یہ اس میں بیان فرما رہے ہیں حضرت مسلم موعود کہ مالی قربانی کرنے والوں کو اپنا دیکھنا چاہیے، ان منافقوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے جو خود بھی چندہ نہیں دیتے اور اگر تھوڑا سا دے دیں تو دوسروں پہ اعتراض کرتے ہیں دیکھو فلاں نے کم دیا اور فلاں نے اتنا دیا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صحابہ کی تو وہ پاک جماعت تھی جس کی تعریف میں قرآن شریف بھرا پڑا ہے. کیا آپ لوگ ایسے ہیں؟ جب خدا کہتا ہے کہ حضرت مسیح کے ساتھ وہ لوگ ہوں گے جو صحابہ کے بدوش ہوں گے. صحابہ تو وہ تھے جنہوں نے اپنا مال، اپنا وطن رائے حق میں دے دیا اور سب کچھ چھوڑ دیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا معاملہ اکثر سنا ہوگا. ایک دفعہ جب رائے خدا میں مال دینے کا حکم ہوا تو گھر کا کل اثاثہ لے آئے. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ گھر میں کیا چھوڑ آئے تو فرمایا کہ خدا اور اس کا اور رسول کو گھر چھوڑ آیا ہوں. رئیس مکہ ہو اور کمبل پوش غربا کا لباس پہنے، یہ سمجھ لو کہ وہ لوگ تو خدا کی راہ میں شہید ہو گئے. ان کے لیے تو یہی لکھا ہے کہ سیفوں کے نیچے بہشت ہے، یعنی تلواروں کے نیچے بہشت ہے. پھر حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صحابہ کی حالت دیکھو، جب امتحان کا وقت آیا تو جو کچھ کسی کے پاس تھا اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیا. حضرت ابوبکر صدیق سے اول کمبل ابوبکر صدیق سب سے اول کمبل پہن کر آ گئے. پھر اس کمبل کی جزا بھی اللہ تعالیٰ نے کیا دی، یعنی کہ سب کچھ لے آیا اور صرف ایک کمبل اوڑھ لیا اپنے اوپر. اللہ تعالیٰ نے کیا جزا دی کہ سب سے اول خلیفہ وہی ہوئے. غرض یہ ہے کہ اصلی خوبی خیر اور روحانی لذت سے بہرہ ہونے کے لیے وہی مال کام آ سکتا ہے. غرض یہ ہے اصلی خوبی، یعنی سب سے اول کام کرنا. فرمایا کہ خیر اور روحانی لذت سے بہرہ ہونے کے لیے وہی مال کام آ سکتا ہے جو خدا کی راہ میں خرچ کیا جائے. انشاءاللہ تعالیٰ باقی ذکر آئندہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.